لکن الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے اور بہت ساری بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج ہمارے معاشرے میں فاتحہ کا رواج بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری توجہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فرائض و واجبات کی طرف کو کم ہے اور فاتحہ کی طرف زیادہ ہے۔ ہم نے صرف یہ سوچ لیا کہ ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، حج کریں نہ کریں، زکوٰۃ نکالیں نہ نکالیں، گناہوں سے بچیں نہ بچیں، صرف فاتحہ کر لیں اور ہم بس ٹناٹن سنی ہو گئے اور کامل مسلمان ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کان کھول کر سن لیں۔ ٹناٹن سنی کسے کہتے ہیں؟ ٹناٹن سنی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی اچھا ہو، جس کا ایمان بھی اچھا ہو اور جس کا عمل بھی اچھا ہو، جو اللہ سے بھی محبت کرے اور رسول اللہ سے بھی محبت کرے اور اس کے نیک بندوں سے بھی محبت کرے، اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی بے ادبی نہ کرے، اس کے ولیوں کی شان میں گستاخی بے ادبی نہ کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، اپنی بزرگوں کے لیے، اس دنیا سے جانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، جسے ہم تم فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کس چیز کا نام ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، کلمہ شریف پڑھ کے، درود پاک پڑھ کے اور تسبیح وغیرہ پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچا دینا، یہ فاتحہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ان کے نام سے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کپڑے پہنا دیں یا اس کو پیسے دے دیں یا ان کے نام سے مسجد میں لگا دیں یا مدرسے میں لگا دیں، اس سب کا ثواب بھی ان کو پہنچتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ثواب نہیں پہنچتا ہے، وہ غلطی پر ہیں، گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں۔ جو بھی چیز ہم ان کے نام سے خیرات کرتے ہیں، اس سب کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ٹناٹن سنی وہ یہ ہے جو پہلے اپنا ایمان بھی اچھا رکھے، عقیدہ بھی اچھا رکھے اور اپنا عمل بھی اچھا رکھے، فرائض و واجبات کو ادا کرے، سنن و مستحبات کو ادا کرے اور ساتھ ہی ساتھ درود فاتحہ بھی کرتا رہے۔ اور اگر ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ صرف فاتحہ کر لیں تو ہم ٹناٹن سنی ہو گئے، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکوٰۃ نہ نکالیں، گناہوں سے نہ بچیں، بس جو ہے ہم پکے سچے مسلمان ہو گئے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ ہم بھول میں اور دھوکے میں ہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے فاتحہ پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی۔ روزے کے بارے میں سوال ہوگا، حج کے بارے میں سوال ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا، ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں سوال ہوگا اور گناہوں سے بچنے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم گناہوں سے کیوں نہیں بچے؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم پہلے فرائض و واجبات کو بھی ادا کریں اور ساتھ ہی ساتھ فاتحہ بھی کرتے رہیں، تو یہ تو ہے اچھا کام۔ اب ہمارے یہاں فاتحہ کا اصول بھی بدلتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے دور میں فاتحہ جو تھی صبح و شام کی ہو جاتی تھی، شام کو ہو جاتی تھی تو صبح میں ہو جاتی تھی۔ اب ماحول یہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ 40ویں ہم دن کے کر رہے ہیں، جس سے کئی نقصانات سامنے آتے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ دوپہر کی فاتحہ کرنے سے سب لوگ فاتحہ میں شامل نہیں ہو پاتے ہیں، صرف وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جن کی ہم دعوت کرتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنا بھی کام خراب، مہمانوں کا کام خراب، گاؤں بستی والوں کا بھی کام خراب۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے خرچ زیادہ آتا ہے، کہیں کہ پتیلے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جب مہمان آئے ہوئے ہیں تو اب وہ 1 بجے 2 بجے پروگرام ختم ہو رہا ہے، ظاہر ہے بھوک کا ٹائم ہے، تو وہ کہاں جائیں گے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تقریر وغیرہ بھی لوگ اس وقت میں صحیح سے نہیں سن پاتے ہیں، بس لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کب صلاۃ و سلام ہو اور ہم جو ہے فاتحہ میں جا کر شامل ہو جائیں۔ اگر یہی فاتحہ ہم صبح میں کریں تو اس سے جو ہے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1،
صبح کی فاتحہ میں امیر و غریب سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں. آپ کسی کو بلائیں نہ بلائیں، بس ایک اعلان کروا دیں، سب لوگ جو ہیں اس میں شامل ہو جاتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا کام خراب نہیں ہوتا ہے، نہ اپنا کام خراب ہے نہ رشتہ داروں کا کام خراب ہے. پورا دن لگ جاتا ہے. لوگ اس وقت جو ہیں کاروباری لوگ ہیں، کوئی اپنی دکان چلاتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، مدرسے میں پڑھانے والے لوگ ہیں. فاتحہ میں نہ پہنچیں تو آفت ہے، ان کے لیے فاتحہ میں پہنچ جائیں تو مدرسے کا نقصان ہوتا ہے، تعلیمی نقصان ہوتا ہے. ارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے بھی آپ ہی کے ہیں. ان کے تعلیمی نقصان جو ہے آپ کا، ہمارا، سب کا نقصان ہے. اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیو، بہتر یہ ہے، افضل، ویسے فاتحہ کا کوئی وقت نہیں ہے. کبھی کوئی فتویٰ پوچھنے لگے کہ صاحب جو ہے فاتحہ تو کسی وقت کر سکتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ کسی بھی وقت فاتحہ کر سکتے ہیں. فاتحہ کے لیے شریعت میں کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم صبح میں فاتحہ کر لیں، اس سے کسی کا کام خراب نہیں ہوگا. اور صبح کی فاتحہ میں بعد نماز فجر تو ایک مقرر کی، ایک عالم صاحب کی آدھا پون گھنٹے کی تقریر ہو جائے. انشاءاللہ وہ آدھے پون گھنٹے کی تقریر دن کے 3 گھنٹے کے پروگرام سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی، اس کا زیادہ اثر ہوگا. کیوں؟ کہ اس وقت لوگ جو ہیں کام میں نہیں ہوتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی کسی کام میں نہیں، گوشت لا رہا ہے، کوئی پتیلے پکوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور سب لوگ جو ہیں سکون اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر اس وقت جو ہے آدھا پون گھنٹے کی تقریر، 1 گھنٹے کی تقریر ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے بہت زیادہ اثر ہوگا. تو لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں، میرا ناقص مشورہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ یہ دن کے پروگرام جو ہیں، دن کے 40 منٹ کے پروگرام جو ہیں، یہ بند کریں، اور جیسے صبح میں ہوتا چلا آ رہا تھا ویسے ہی کریں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین.